بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. سلسلہ چل رہا ہے سبزیات اور خصوصاً کچن گارڈننگ کا. تو کچن گارڈننگ میں نے بہت ساری ابتدائی معلومات آپ کو فراہم کی ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو زمین ہے وہ کس طرح تیار کرنی ہے. یاد رکھیں، آپ جب سونے کے لیے بھی بستر پہ جاتے ہیں تو اپنے بستر کی اچھی طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیڈ پریپریشن. تو ہم لوگ بھی انگلش میں اس کو بیڈ پریپریشن کہتے ہیں. جب بھی آپ نے کوئی سبزیاں اگانی ہیں، کوئی چیزیں بھی لگانی ہوں، تو اس کے لیے بیڈ تیار کیا جاتا ہے. بیڈ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ان کی زمین ہے. زمین جو ہے اس کا خاص طور پہ اوپر والا 1 فٹ والا جو حصہ ہے نا، اوپر والا، ویسے تو 9 انچ سے 12 انچ تک کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں پودے کی جڑیں وغیرہ وہ پھیلتی ہیں اور سبزیاں جو ہیں اس طرح پروان چڑھتی ہیں اور ہمیں فائدہ دیتی ہیں. بہرحال 1 فٹ تک جو ہے نا اچھی طرح آپ نے اس کی کھدائی کرنی ہے اور اچھی طرح اس کو مٹی کو نا الٹنا پلٹنا ہے. اور کھدائی کس سے کریں گے؟ اس کے لیے یا سپیڈ لے لیں یا کسی جس کو کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو کئی کہتے ہیں، اور کسی یا سپیڈ انگلش میں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام باہر بہت سارے مختلف علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہو. تو سپیڈ لے لیں، اور اسی طرح کدال ایک ملتی ہے. اگر سخت زمین ہو تو اس کو پہلے کھدائی اچھی طرح کدال سے کریں، پھر کسی سے اس میں وہ بھی کھدائی کرتے رہیں. یہ مختلف جو بیڈ بنانے کے لیے نا یہ ہوتا ہے. کھرپا بھی رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ویسے اپنے پاس آپ رکھیں. کچن گارڈننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک درانتی بھی رکھیں، کھرپا رکھیں. ریک ہوتا ہے کہ وہ کٹی ہوئی گھاس وغیرہ ہو نا، یا اور اس کو سمیٹنے کے لیے ایک وہ ریک ہوتا ہے. زمین ہموار کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں. اور اسی طرح کدال ہے، اور فوارہ آپ اریگیشن کے لیے، آبپاشی کے لیے وہ بھی استعمال کریں. بہرحال زمین جو 1 فٹ تک ہے نا، وہ اوپر والا حصہ، اس کو اچھی طرح آپ نے خوب اس کی کھدائی کرنی ہے اور بار بار کھدائی کرنی ہے. اور اس میں دیکھیں اگر کوئی کنکر ہیں، پتھر ہیں، یا کوئی پلاسٹک وغیرہ ہے، کوئی شیشہ، اللہ نہ کرے کوئی شیشے کے ٹکڑے ہیں یا اس طرح کے، وہ سارے نکال کے آپ نے وہ دور پھینک دینے ہیں یا ان کو ضائع کر دینا ہے. اور اگر مٹی کے شروع میں ڈھیلے بنتے ہیں، اگر سخت زمین ہے ڈھیلے بنتے ہیں، کلاٹ جن کو کہتے ہیں، تو ان کو آپ توڑ کر نرم کریں اور ہموار کر لیں. اور مکمل تیاری پر مٹی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی بھربھری سی ہو جائے گی اور نرم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہی پودوں کی جڑیں اچھی طرح پھیل سکتی ہیں اور پودے زمین سے انہوں نے خوراک بھی حاصل کرنی ہے اور پانی وغیرہ بھی حاصل کرنا ہے. اس لیے وہ اس میں آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کی زمین کی تیاری کرنی ہے. اور اس میں کھادیں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس میں آپ دوسرے لیکچرز میں آپ سنتے رہتے ہیں نائٹروجن چاہیے، فاسفورس چاہیے، پوٹاش چاہیے، یہ فلاں چیز چاہیے. بابا ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں چاہیے. یہ کہاں آپ وہاں سے کیمیکل فرٹیلائزرز خریدتے رہیں گے. ویسے بھی میں کچن گارڈننگ ایسی کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جس میں آپ نے کیمیکل کوئی نہیں یوز کرنا، کیمیائی چیزیں نہیں یوز کرنی، استعمال کرنی. آپ نے تو دیسی چیزیں، اور وہ دیسی چیزیں کیا ہے؟ گوبر کی کھاد ہے. وہ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد مل جاتی ہے،
وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اچھی سڑی. اور پتوں کی اگر کھادیں بھی وہ بھی ملتی ہیں، پتوں کی ملیں تو کیا ہی بات ہے. اگر نہ ہو تو آپ پتوں کی کھاد خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں. اس طرح کریں نا، اپنے صحن میں کوئی سائڈ پہ دیکھیں 3-4 فٹ کا آپ گڑھا کھود لیں، اور اس گڑھے میں آپ سارے پتے، سبزیوں کے جو باقیات ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے آپ کترتے رہتے ہیں نا، اور اسی طرح چھلکے ہوتے ہیں پھلوں کے، جیسے کیلے کا چھلکا وہ ایسے پھینک دیتے ہیں ہم لوگ، سٹرس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں یہ، اور سیب کے چھلکے وہ بھی کاٹ کے وہ پھینک دیتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی، اب میں ابھی بہت ساری سبزیاں کھا رہا تھا وہ ان کو چھیل کے، اور اس میں میں نے گاجریں چھیل کے کھائیں، اس میں میں نے مولیاں چھیل کے کھائیں، اس میں میں نے ٹماٹر جو ہیں وہ خیر میں نے کاٹ کے ویسے کھا لیے تو تھوڑا سا حصہ اس کا بھی وہ چھلکوں میں وہ چلا گیا. اسی طرح میں نے کھیرے وہ بھی باقاعدہ چھیلے وہ بھی کھائے. تو یہ سارے کے سارے اس گڑھے میں میں نے ڈالنے ہیں، اور آپ لوگ بھی یہ گڑھے میں ڈالتے جائیں. اور جب وہ گھڑے کو ڈال دیں نا، اس کے اوپر پھر اگر گوبر کی کھاد مل جائے وہ اس کی ایک تہہ لگا دیں، اور تہہ لگائیں پھر یہ چیزیں پھینکتے رہیں، یہ سبزیوں کے پتے، فروٹ کے پتے، حصے جو ایکسٹرا ہیں، یہ ساری چیزیں پھینک کے اور پھر اس کے اوپر پھر ایک تہہ لگا دیں یہ کھاد کی. اچھی گلی سڑی گوبر اگر مل جائے ٹھیک ہے، دوسری بھی ملے وہ بھی ڈال دیں. اور اس کے بعد جب اچھی طرح وہ بھر جائے نا اپنا گھڑا، تو اس کے اوپر آپ مٹی اس کی ایک تہ وہ لگا دیں اور اسے بند کر دیں. اور 2 یا 3 مہینے آپ اس کو پڑا رہنے دیں. آپ دیکھیں گے 3 مہینے کے بعد اتنی زبردست کھاد وہ پتوں کی اور ان چیزوں کی بن جائے گی. یہی آرگینک کھاد ہے، یہی نامیاتی کھادیں ہیں، اور یہ زبردست آپ کی گھر کی کھاد ہی ہوگی. اور اسی کو آپ یہ گوبر اور پتوں کی کھاد ملا کے، اور میں نے آپ کو ایک پلاننگ میں بتایا تھا نا کہ کس طرح آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے، اور اس میں نے مرلہ کا کہا تھا کہ مرلہ کتنی جگہ ہوتی ہے، 8 فٹ بائی 34 فٹ، یعنی کہ 272 اسکوائر فٹ، مربع فٹ رقبہ جو ہوتا ہے وہ ایک مرلہ کہلاتا ہے. تو ایک مرلے میں آپ نے 4 سے 5 من گوبر اور پتوں کی کھاد یہ ڈالنی ہے، تاکہ زمین بہت اچھی تیار ہو جائے. انشاءاللہ جب تیار اچھی ہو جائے گی نا، تو اس کے بعد اس کی اوپر ہم سبزیاں لگائیں گے. اور سبزیاں کیسے لگائیں گے، اور ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے کیاریاں بنانی ہیں، کس طرح آپ نے اور کہاں کس طرح آپ نے ان کو اور کب. وہ تو موسم بھی میں نے ہر چیز کا بتایا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد اب میرا خیال ہے پروگرام کو سمیٹتے ہیں، اور اس کا اختتام ایک بہت پیاری حدیث مبارک جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، ان کا ارشاد گرامی، ان کی سینگ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں، اور اس کچن گارڈننگ میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی صحت بھی بڑی اچھی ہو جائے گی، اور اپنے گھر کی اور آرگینک اور کیمیکل سے بالکل پاک صاف میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سارے طریقے جو بتا رہا ہوں نا، اس سے آپ اپنی خود اپنے ہاتھوں سے اگائی ہوئی سبزیاں وہ جب ہارویسٹ کریں گے اور کھائیں گے تو میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اچھا، اللہ حافظ، فی امان اللہ.